هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ القصص لیکچر نمبر 4 آیت نمبر 43 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَيْنَا ہم نے عطا کی یدی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد اس کے بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدى ورحمة لعلهم یتذکرون۔ اور اے پیغمبر ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اور اے پیغمبر آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات سپرد کیے تھے اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں اور اسرائیلی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہودی جو ہیں ان کو اہل اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وَمَا كُنْتَ بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ اور اے پیغمبر آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات سپرد کیے تھے اور تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہاں سے آیت نمبر 61 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کا بیان ہے۔ یہ پہلے یہ دلیل پیش کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں مثلاً کوہ طور کے مغربی کنارے پر ان کو تورات دیا جانا، صحرائے سینا میں ان کو پکار کر نبوت عطا کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خود موجود تھے کہ ان کو یہ واقعات نظر آتے یا وہ ان واقعات کو دیکھتے اور نہ ان کو معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات بہت ڈیٹیل سے بیان فرمائے تو اس کا کوئی اور مطلب اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے جس نے آپ کو ان واقعات سے باخبر کیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب جو بیہائنڈ دی سٹوری تھی، جو یہود اور نصارہ تھے اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے سے سٹوریز بنا لی ہیں، یہ جسٹ سٹوری میکر ہیں معاذ اللہ۔ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے سے کیونکہ یہ بورن عربک ہیں اور اس لیے چونکہ یہ عربک ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے سے یہ ساری سٹوریز بنا لی ہیں۔ اب جب تورات کے فالوورز اب جب اسرائیلی جو ہیں جو یہودی تھے ان کو جب ساری سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایز اٹ از بیان کی گئی، ایز اٹ از ان کو بار بار وہ تمام چیزیں ریپیٹ کی گئی، قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس قصے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اگین اینڈ اگین ریپیٹ کیا گیا ہے، وہ یہود و نصارہ کی بات کی گئی ہے۔ اور قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہود وہ مکار ترین قوم ہے، دنیا کی سب سے مکار، سب سے عیار، سب سے چلاک ترین قوم یہودی ہیں۔ ان کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے، پلاننگز میں، مکاریوں میں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں ان کا دماغ بہت چلتا ہے۔ اور یہ اسی ٹائم کے یہودی جو پہلے اس ٹائم کے یہودی تھے نا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابھی اور اسی وقت ہمیں من و سلوہ دے گا یا آسمان سے کھانا اتارے گا تب ہم احکامات پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب
کھانا پکا پکایا ان کے لیے تیار کر دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وابس والی ہے کہ ہم پیاز کھانا چاہیں گے, ہم ککڑی کھانا چاہیں گے, ہم گندم کھانا چاہیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں ہم کھانا چاہیں گے. پھر انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی. اور اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو جب کتاب مل جائے گی, ہمیں کتاب مل جائے گی, ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تو یہ سارے مکر گئے اور کہا کہ ہم تو آپ کو جانتے نہیں, پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ وہ دھوکہ دینے والی قوم ہے. اور اس ٹائم پہ بھی قرآن نے جو بتا دیا ہے کہ اس ٹائم پہ یہودی جو مکار تھے, آج کے ٹائم پہ بھی جو یہودی ہیں وہ وہی مکار ترین قوم ہے جو قرآن نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے, کبھی بھی مسلمانوں کے ویل وشر نہیں ہو سکتے. یہ بچوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں, یہ بچوں کو. اب ہم نے یہاں پہ اسٹوری میں ڈسکس کیا جو یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہونا تھا تو فرعون کو بہت ٹینشن تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے, تو اس نے کیا کیا, بچوں کو قتل کروانا سٹارٹ کر دیا. کل اسٹوڈنٹ مجھے نیم یاد نہیں ہے, انہوں نے مجھے ان باکس میں میسج کیا تھا کہ میم دیکھیں آپ نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجیے, ان کو بھی پیغمبر بنا دیجیے تاکہ ہم مل کے آپ کا نام لوگوں تک پہنچا سکیں, آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. تو اس ٹائم پہ تو لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا, تو آپ بتا رہی ہیں کہ حضرت جو ہارون علیہ السلام تھے وہ ان کے ساتھ تھے, تو وہ زندہ کیسے بچ گئے تھے؟ بیہائنڈ کی اسٹوری یہ تھی کہ جب مسلسل اس طرح سے ہونا سٹارٹ ہوا کہ سارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا, یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو پھر ان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے تو ان کو غلام بنایا ہوا ہے, اور ہم نے غلام اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ ہم ان سے جتنا بھی کام ہے, کھیتوں کا کام ہے, باقی جو کام ہے سارا ان سے لیتے ہیں. تو نجومیوں نے کہنا سٹارٹ کیا کہ اس طرح تو ان کے جو لڑکوں کی نسل ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, تو پھر ہم کام کس سے لیں گے, ہمارے باقی جتنے باہر کے کام ہیں وہ کون کرے گا؟ تو پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ 1 سال آپ لڑکوں کو زندہ رکھیں اور 1 سال آپ لڑکوں کو ذبح کر دیا کریں. جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنے کا سال تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور پھر جس سال لڑکوں کو ذبح کیا جانے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کو اپنی حفاظت میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم پہ پیدا کیا جب سب لوگ ان کے دشمن بن چکے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اب غزہ میں یہود سب سے زیادہ بچوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو سب سے زیادہ قتل کیوں کر رہے ہیں, بچوں کی کڈنیپنگ سب سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں امام مہدی نہ آ جائے. لیکن جس نے آنا ہے, جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور امام مہدی ضرور آئے گا, اور امام مہدی آئیں گے. اور جو بھی اس ٹائم پہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے. ریممبر دیٹ, یاد رکھیے گا, اگر ہم زندہ رہے یا نہ رہے, لیکن یہ میری بات, اگر آپ لوگ زندہ رہے اس ٹائم تک, یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا, مسلک, فرقہ وریت, ہر چیز سائڈ پہ ہوگی. جو بھی امام مہدی کو سپورٹ کرے گا, ان کو فالو کرے گا, ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, ان کے لشکر میں شامل ہوگا, ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں رکھے گا, وہ سکسیسفل ہوگا. اور جو ان کی ذرا سی بات پہ بھی اختلاف رکھے گا, کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی, کہ یہ وہابی ہے, یہ سنی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ کسی بھی, اگر وہ فرقہ واریت کے علاوہ کسی بھی ذرا سی چیز میں بھی اختلاف رکھے گا تو وہ ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا. اور اس ٹائم پہ 2 ہی لشکر ہوں گے, ایک تو امام مہدی کا لشکر اور دوسرا دجال کا لشکر. جو اختلاف رکھے گا وہ دجال کے لشکر میں شامل ہوگا, جو اختلاف نہیں رکھے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اگر اس ٹائم ہم زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے, اور ہمارا جو ایمان ہے اس کو مضبوط رکھے, اور ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرما رہے ہیں. یہود بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں امام مہدی پیدا نہ ہو جائیں. اگر امام مہدی پیدا ہو گئے تو ان کا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی, اور ان کی جتنی سیاست ہے, جتنی ان کی بادشاہت ہے, جتنا انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ سارے کا سارا ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. میرے اللہ رب العزت کی ذات بس باقی رہ جانے والی ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ایک اور چیز بھی آپ یاد رکھیے گا، ہم لوگ آج کل سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں؟ جس کے فالوور سب سے زیادہ ہیں، 1 ملین ہے، 2 ملین ہے، 5 ملین ہے، 6 ملین ہے، ہم کہتے ہیں جس کے سب سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، فالوورز ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ حق پر ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو دجال ہوگا اس کے بہت زیادہ فالوورز ہوں گے، لیکن دجال کون ہے؟ جو کہ ہمارا دشمن ہے اور ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دجال کے بہت زیادہ فالوورز ہوں گے، ہر وہ بندہ جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کو دولت کا لالچ ہوگا، جس کو دنیا کی ہوس ہوگی، وہ سب دجال کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو بہت زیادہ ان کے فالوورز ہوں گے، اور جو کم لوگ ہوں گے، جو گنے چنے لوگ ہوں گے، جو اسلام کے فالوورز ہوں گے، وہ کم ہوں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلاس میں کتنے لوگ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے لوگوں نے گروپ جوائن کیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے گنے چنے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے گنے چنے ہیں، اور جو صحیح سے اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ بھی گنے چنے ہیں۔ تعداد کم ہوگی لیکن آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھے گی، اور جو پیورٹی ہوتی ہے، ایک خام مٹیریل ہے، اس میں سے جو پیور چیز نکلتی ہے، اس میں سے گولڈ نکلتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، اور جو باقی سارا خام مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو پیورٹی ہے وہ کم ہوگی، جو مسلم ہے، جو ریئل مسلم ہے وہ کم ہوں گے، اور جو باقی سارا خام مال ہے وہ سارے کا سارا دجال کے لشکر میں جا ملے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے گا امام مہدی کی، اللہ ذلیل و رسوا اور خوار کرے گا دجال کو۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی، جو مشرکین اور اسپیشلی جو یہود بات کیا کرتے تھے کہ آپ تو صحیح پیغمبر نہیں ہیں، آپ تو اپنی طرف سے آپ تو جسٹ سٹوری میکر ہیں معاذ اللہ، اور اپنی طرف سے کہانیاں گھڑتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اب یہ تمام باتیں جب ان کو پتہ چلی کہ کیسے حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کوہ طور پر گئے، اور پھر ان کو نبوت عطا کی گئی، اور عرصہ دراز تک مدین میں رہے، ٹائم پیریڈ کیا تھا یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں جب ان کو قرآن میں پتہ چلی تو چاہیے تو ان کو یہ تھا یہودیوں کو کہ وہ فوراً ایمان لے آتے، کہ یہ چیزیں صرف ہمیں پتہ تھی، ہماری ریلیجیس بک تورات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، بجائے ایمان لانے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دشمنی کرنے پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہ رہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جس پہ طویل زمانہ گزر گیا، اور تم اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتے، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور آپ کو پیغمبری عطا کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو پیغمبری عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پیغمبری کس نے عطا کیا؟ ہم آپ کو پیغمبری عطا کرنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے، شاید وہ نصیحت پکڑ لیں۔ من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا۔
تاکہ وہ یہ بات کر ہی نہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں آیا۔ جب ان پہ ان سے سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہو، جب قیامت قائم ہو، تو وہ تب یہ بات نہیں کر سکیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ فنتبع، اور ہم آپ کی پیروی کرتے، آیات کا، آپ کی آیات کی ہم پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے، اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب انہوں نے نئی کوسچننگ سٹارٹ کر دی، جیسے کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، مکاریوں میں، بلیننگز میں ٹاپ آف دا لسٹ کون سی قوم ہے؟ یہود ہے۔ تو جیسے ہی کوئی چیز ایسی سامنے آتی تو وہ فوراً سے کوئی نئی کوسچننگ سٹارٹ کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو ان کے پاس اس جیسی چیز کیوں نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا گیا۔ اب جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کی ہیں، تو جب یہ ساری سٹوریز ان کو پتہ چلنی سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا طریقہ اپناتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ پریشان کر سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ہی دم کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا، یا آہستہ آہستہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو گیا۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ تم لوگ تورات پر کون سا ایمان لے آئے تھے؟ جب تورات آپ پر نازل کی گئی تو تم کون سا اس پر ایمان لے آئے تھے جو قرآن کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہو؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور کی مغربی جانب گئے تھے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب وہاں پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جو قوم ہے وہ بہت بے صبری ہے، تو اب آپ کو 10 ڈیز مزید یہاں پہ لگانے پڑیں گے، چلہ پورا کرنے پڑے گا، 40 دن آپ کو یہاں پہ لگانے پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جو عبادت کر رہے ہیں، اے موسیٰ آپ کو 40 دن یہاں پہ اسپینڈ کرنا پڑیں گے، آپ نے عبادت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 40 دن پورے ہو جائیں۔ اب صرف 10 دن کی بات تھی، 30 دن ان کے پورے ہو چکے، پیچھے جسٹ 10 ڈیز تھے، تو 10 ڈیز جب مزید گزرے تو ان کے پیچھے ایک جادوگر تھا، جادوگر نہیں کہا جا سکتا، یا کہتے ہیں کہ وہ بہت عیار اور مکار ترین شخص تھا جس کا نام سامری بتایا جاتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں پریویس لیکچرز اٹینڈ کر چکے ہیں وہ بہت اچھے سے ڈیٹیلز جانتی ہیں۔ سامری اس کا نیم تھا۔ اس نے باقی لوگوں سے کہا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، معاذ اللہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ واپس نہیں آنے والے، آپ کے پاس جتنا بھی گولڈ اور جتنا آپ کے پاس زیور جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ میرے حوالے کیجئے، اور دیکھیے گا میں آپ کو ایک ایسا معبود بنا کے دوں گا جس کی آپ عبادت کر سکیں گے۔ پھر اس نے کیا کیا، سب سے گولڈ لے لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ جب وہ تمام لوگ پار کر رہے تھے دریائے نیل کو، اس ٹائم پہ ایک گھوڑا جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اس گھوڑا جو تھا جب وہ پاؤں رکھتا تھا نیچے سے چمک پیدا ہوتی تھی، وہ شاید نور تھا، واللہ عالم۔ اس نے وہاں سے وہ مٹی اکٹھی کر لی تھی، اس نے وہ مٹی ایک اپنے پاس سٹور کر لی تھی، اس کو سیو کر لیا تھا، تو اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، بنانے کے بعد وہ جو مٹی تھی اس کو اس کے پیٹ میں ڈال دیا۔ جیسے اس کے پیٹ میں ڈالا تو وہ جو ہیرے جواہرات کا چمکتا ہوا ایک وہ دھوکہ دینے والا ایک بچڑا بنا تھا، اس نے فوراً سے چلانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہے، معاذ اللہ، تو لوگ فوراً سے اس کی پوجا میں لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں پکڑا دی تھی اس کی تورات کی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب آپ اس پر ایمان لے آئیے، تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پہ مسلط کر دیا جائے،
اور ان کے سروں پہ ایک بہت بڑے پہاڑ کا ٹکڑا مسلط کر دیا گیا کہ اگر آپ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے سروں کو کچل دیا جائے گا۔ حالانکہ باقی کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ تھے ہی ایسے کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے سروں کے اوپر اس پہاڑ کے ٹکڑے کو پھینک دیا جائے گا، آپ کے سر کچل دیے جائیں گے، آپ کو ختم کر دیا جائے گا اگر آپ ایمان نہیں لاتے۔ اس طریقے سے تو یہ ایمان لائے تھے، اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سنا رہے تھے کہ بما اوتی موسیٰ من قبل، آپ پر پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں نازل کی گئی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب آپ پر تورات نازل کی گئی تھی تو کیا آپ اس پر ایمان لے آئے تھے؟ آپ کو تو کہا گیا تھا زبردستی اگر آپ کے سروں پہ اس کو مسلط کر دیا جائے گا، سروں کو کچل ڈالا جائے گا اور آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ اور حالانکہ ایسا کسی بھی قوم کے ساتھ نہیں ہوا، ایون مسلمانوں سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے وہ اپنی مرضی سے لاتا ہے، ایمان لائے گا وہ اپنی مرضی سے ایمان لائے گا، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ۔ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا۔ قل کہہ دیجئے فَأْتُوا لے آئیے بِکِتَابٍ، قل آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا، میں اس کی اطاعت کر لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں، یہ کوئی کتاب نہ لائیں، آپ کی فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کا پیغام جا رہا ہے لوگوں کے پاس، لیکن اگر وہ پھر بھی اس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔